ہجوم نے رخ بدلا اور اب وہ سر گنگا رام کے اسٹیچو پر پل پڑا۔ لاٹھیاں برسائیں، اینٹیں اور پتھر پھینکے۔ ایک نے تو بدھ کے منہ پر تارکول تک مل دیا، دوسرے نے بہت سارے پرانے جوتے جمع کیے اور ہار بنا کر بدھ کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ مگر اچانک پولیس آ گئی اور گولیاں چلنے لگی۔ جو گنگا رام کے بدھ کو جوتوں کا ہار پہنا رہا تھا وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اور اب اسے مرہم پٹی کے لیے سر گنگا رام اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں مکرم علی خان، اور مجھے پورا یقین تھا کہ آپ کو پہلا پارٹ دیکھنے کے بعد اپنے فیورٹ منٹو کی زندگی کے بقیہ حصے کا بڑی بے چینی سے انتظار ہوگا۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا، لیکن کیا کیجئے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا اتنا آسان کہاں۔ پہلے حصے میں ہم نے منٹو کی ابتدائی زندگی ڈسکس کی تھی۔ ایک ایسا بچہ جو باپ کی ضد میں ہر کام الٹ کرتا، اسکول اور کالج میں بار بار فیل ہو کر بھی مشکل سے مشکل کتابوں کے ترجمے کر ڈالتا، کبھی ریڈیو تو کبھی فلموں کے اسکرپٹ لکھتا، مگر ایک لفظ بھی بدل جائے تو گالیوں سے طبیعت صاف کر دیتا۔ ہاں، مگر وہی منٹو بیوی کے سامنے کبھی اپنی آواز اونچی نہ کرتا۔ وہ ایک وقت خاندان میں اتنا بدنام ہوا کہ اس کی شادی میں رشتہ دار تو دور، سگی بہن بھی شریک نہ ہوئی۔ پھر منٹو بمبئی سے کراچی آ گئے۔ بقول ان کے وہ اتنے مسلمان تو تھے ہی کہ مارے جا سکیں۔ آپ کو منٹو کا نام بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، مگر بک شیلف ان کے افسانوں سے خالی ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں آپ اکیلے نہیں۔ منٹو کو پڑھنا اور سمجھنا واقعی بڑے حوصلے کا کام ہے، جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جو یہ افسانے لکھ رہا تھا اس میں کس بلا کا حوصلہ ہوگا۔ وہ اپنی تحریروں پر لگے فحاشی کے الزامات پر کبھی عدالت جاتا، تو کبھی جیل، تو کبھی پاگل خانے۔ مگر اس کی زندگی میں پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ پیسوں کی خاطر افسانے بیچنے لگا، شراب کے لیے بھیک مانگنے لگا، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ بیمار بچی کی دوائی لینے نکلا اور انہی پیسوں کی شراب پی گیا۔ آپ اب تک رفتار کو لائک اور سبسکرائب تو کر ہی چکے ہوں گے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا تعلق منٹو کے افسانوں کی طرح لازوال رہے۔ منٹو کی لکھی کہانیاں محض جنسیت سے بھری اور فحش ہیں یا واقعی ان میں کوئی مقصد یا پیغام بھی چھپا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ منٹو نے یوں تو ہر موضوع پر لکھا، لیکن یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ ان پر فحش لکھنے کی جو چھاپ پہلے دن سے لگی تھی وہ آج بھی برقرار ہے۔ وہ آج بھی اتنے ہی متنازع ہیں جتنے اپنی زندگی میں تھے۔ ایسا نہیں کہ فحش لکھنے پر ان کے خلاف مقدمات پاکستان بننے کے بعد بنے ہوں۔ یہ کام تو برٹش انڈیا کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے ان کے 3 افسانوں کالی شلوار، دھواں اور بو کے شائع ہونے پر فحش لکھنے کا لیبل لگ گیا، لیکن ہر بار انہیں بری کر دیا جاتا۔ منٹو کیا واقعی فحش نگار تھا؟ اس پر 2 طرح کی رائے سامنے آتی رہی ہیں۔ ادبی حلقوں کے نزدیک منٹو کی تحریروں کو فحش قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان افسانوں میں اسی معاشرے کے چلتے پھرتے کردار ہیں۔ منٹو کا قصور یہ تھا کہ اس نے ان تلخ حقیقتوں پر بھی بات کی جس سے لوگ عام طور پر نظریں چراتے ہیں۔ اندھوں کے شہر میں وہ آئینے بیچ رہے تھے اور اس کی ان کو مخالفت بھی سہنی پڑی۔ کبھی ان کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے، فتووں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ انہیں پاگل خانے بھیج دیا۔ مگر وہ وہاں جا کے بھی خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ٹوبہ ٹیک سنگ لکھ ڈالا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ سچ بولنے لگیں، ہمارے معاشرے میں لوگ سچ سننا نہیں چاہتے، اور جو سچ بولتا ہے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے۔ تو اگر یہ ان کی غلطی ہے تو وہ سب سے بڑے گنہگار تو وہ بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی سچ بولا، اور ان میں وہ کرش تھی کہ 75 سال پرانے معاشرے میں وہ سچ بول رہے تھے۔ انتہائی رجت پسند معاشرہ تھا وہ۔ سگمنڈ فرائڈ کی طرح منٹو بھی جنس کو ہوا، پانی اور غذا کی طرح انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیتا۔ اس کے ایک افسانے ڈارلنگ پر بہت تنقید ہوئی۔ مذہبی حلقوں نے اسے انتہائی واہیات تحریر کہا۔ منٹو نے اس میں ایک ایسی خاتون کا کردار بتایا جسے ایک شخص اندھیرے میں اپنے ساتھ تعلق پر آمادہ کرتا ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت تو نہایت بدصورت ہے۔
وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس بات سے عورت اتنی فرسٹریٹڈ ہوتی ہے کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک نہیں 2 قتل کیے ہیں، ایک عورت کا اور دوسرا اس کے جذبات کا۔ منٹو کا کمال یہ تھا کہ وہ انسانیت سے حیوانیت اور حیوانیت سے انسانیت نکالنے کا ہنر جانتا تھا۔ الفاظ کے چناؤ پر انگلیاں اٹھتی تو منٹو کچھ یوں جواب دیتا، اگر میں کسی عورت کے سینے کا ذکر کرنا چاہوں گا تو اسے وہی کہوں گا، مونگ پھلی، میز یا اس طرح نہیں۔ مگر اس کا کیا علاج کہ بعض حضرات کے نزدیک تو عورت کا وجود ہی فحش ہے۔ منٹو نے اپنی کئی کہانیاں طوائفوں پر لکھی۔ اکثر منٹو پر لان تان ہوتی کہ وہ طوائف ہی کو کیوں موضوع بناتا ہے۔ منٹو کہا کرتا ویشیا یعنی طوائف کا وجود خود ایک جنازہ ہے جسے سماج اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے، وہ اسے جب تک کہیں دفن نہیں کرے گا اس کے متعلق باتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن ایک اور جگہ منٹو لکھتے ہیں کہ گندگی اور غلاظت اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے الگ قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ویسے ہی ان عورتوں کا وجود بھی ضروری ہے جو آپ کی غلاظت اٹھاتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں نہ ہوتی تو ہمارے گلی کوچے مردوں کے غلیظ حرکتوں سے بھرے ہوتے۔ ایک کہانی کالی شلوار لکھنے پر بھی انہیں کوٹ جانا پڑا۔ اس میں سلطانہ نامی ایک مسلمان طوائف محرم آنے پر کالی شلوار خریدنا چاہتی ہے تاکہ عزت سے عاشورہ منا سکے، مگر اس کے لیے اسے اپنا جسم بیچنا پڑتا ہے۔ منٹو نے جج سے سوال کیا کہ سلطانہ جیسی زندہ لاش کی کہانی کو کوئی فحش کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں، جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ بالآخر عدالت کو قائل ہونا ہی پڑا۔ کیا ضروری ہے کہ جو بھی کوئی کریٹو آرٹسٹ، رائٹر ہو، پینٹر ہو، ایکٹر ہو یا کوئی بھی پرفارمنگ آرٹ سے اس کا تعلق ہو، کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ وہ اخلاقیات کے جو ہمارے کنونشنل معیار ہیں اس پہ پورا اترے؟ اردو لٹریچر میں جو بہترین افسانہ نگاروں میں سے، خاص طور پہ جو 20th سینچری کے جو ماڈرن رائٹرز مانے جاتے ہیں، اس میں منٹو کا نام سر فہرست رہا ہے اور میرے خیال سے بہت عرصے تک رہے گا۔ مختصر ایک آدمی نے کوئی 43 سال کی زندگی اس نے جی، اور اس میں بھی اس نے کوئی 22 افسانوں کے مجموعے لکھ دیے۔ آئی تھنک ٹوٹل تعداد کوئی 270-275 کے قریب ہوتی ہے جو افسانوں کی ہے۔ 5 ان کے مجموعے چھپے ہیں، ریڈیو ڈراموں کے کمپائل ہوئے ہیں، وہ بھی کافی پرولیفک تھے۔ 12 فلمی کہانیاں، 2 شخصی خاکوں کے پورے مجموعے، مضامین۔ تو ہی کرامڈ اے لاٹ ان دوز 43 ایئرز۔ منٹو کے ایک افسانے کھول دو پر بہت شور مچا، اس پر بھی فحاشی کا الزام لگا دیا گیا۔ اس افسانے میں پارٹیشن کے دوران ایک ایسی لڑکی کا حال بیان کیا گیا ہے جو بار بار جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہے۔ وہ نیم مردہ حالت میں بستر پر پڑی ہے کہ ڈاکٹر کمرے میں آ کر سورج کی روشنی کے لیے آواز لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا کھڑکی کھول دو، مگر اس نیم بے ہوش لڑکی کو صرف کھول دو کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے زاربن پر چلا جاتا ہے۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ منٹو کی ایک اور کہانی ٹھنڈا گوشت پر بھی بہت لے دے ہوئی، اسے بھی فحش قرار دے کر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا۔ احمد ندیم قاسمی نے اسے چھاپنے سے انکار کچھ ان الفاظ میں کیا: منٹو صاحب معاف کیجیے گا، افسانہ بہت اچھا ہے لیکن میرے میگزین کے لیے بہت گرم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب ایک اور میگزین نے اسے شائع کیا تو تمام کاپیاں ضبط کر لی گئیں۔ تو لائن تو وہ ہر جگہ پھلانگنے کے چکر میں رہتے تھے، مطلب تو لگ رہا ہے کہ چھلانگ لگا رہے ہیں، لیکن وہ میرا خیال میں وہ جس قبیلے کے تھے لکھنے والے، یا جس سوچ کے مالک تھے، یا جس انداز کے وہ لکھنا چاہتے تھے، وہ میرے خیال میں کچھ ضرورت سے زیادہ بلنٹ تھے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ان کی منٹو کی تو بلکہ یہ تک ہوتا ہے بعض جگہ پہ، تو میں نے یہ تک دیکھا کہ ان کی ناولز وغیرہ، یہی جو آپ کو میں نے بتایا ٹھنڈا گوشت، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو گھر میں بھی نہ رکھیں، آپ کو کوئی بچوں کو کوئی پڑھنا لے۔ جانی کی ہویا تینو دسنا؟ بنیادی طور پر ٹھنڈا گوشت ایک مرد کے جذبات سرد ہونے یا ضمیر کے بوجھ تلے نفسیاتی طور پر نامرد ہو جانے کی کہانی ہے۔
اس میں ایک سکھ لڑکی کلونت کور کا کردار ہے جو اپنے محبوب ایشر سنگھ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے۔ ایشر سنگھ کی بے رخی پر وہ اسے زخمی کر دیتی ہے اور سینے پر چڑھ کر غصے سے پوچھتی ہے کہ اسے کیوں اس کی ضرورت نہ رہی۔ ایشر سنگھ اسے ہندو مسلم فسادات میں ایک گھر سے جوان لڑکی اٹھا لے جانے کا قصہ سناتا ہے۔ اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ لڑکی ایک لاش تھی، وہ مر چکی تھی، وہ ٹھنڈا گوشت تھی۔ وہ مری ہوئی تھی، لاش تھی، بالکل ٹھنڈا گوشت۔ منٹو کے بارے میں کسی نے درست کہا ہے، وہ اپنے افسانوں میں عورتوں کو بے لباس کرتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے انہی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے جن کے کپڑے حالات اور معاشرے نے اتارے۔ ہتک کی سوگندھی ہو یا کھول دو کی سکینہ، کالی شلوار کی سلطانہ ہو یا پھر ٹھنڈا گوشت کی کلونت کور، یہ منٹو کے وہ کردار ہیں جو حالات کے مارے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، منٹو صاحب کے نظریے سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، مگر جو کچھ انہوں نے لکھا کیا وہ غلط تھا؟ کیا جھوٹ ہے؟ کیا آج بھی کھول دو کی سکینہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ کیا آج بھی قبروں سے ٹھنڈا گوشت نکال کر لوگ اپنی ہوس پوری نہیں کرتے؟ کیا آج بھی خواتین کو دفاتر میں طوائف کا لائسنس نہیں دیا جاتا؟ اگر یہ سب کچھ لکھنا غلط ہے تو منٹو صاحب واقعی میں غلط لکھ رہے تھے۔ کیا معاشرے میں آج بھی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ مگر پرابلم صرف اتنی ہے کہ آج منٹو جیسا کوئی کریجیس آدمی موجود نہیں ہے جو ان تمام پرابلمس کو ہائی لائٹ کر سکے۔ منٹو ایک ماہر جراح کی طرح یہ خوب جانتا تھا کہ قلم کی نوک سے کہاں چیرا لگانا ہے۔ وہ جو سوچتا لکھ ڈالتا، اسے بدنامی کا ڈر تھا، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ تو ایک سر پھرا دیوانہ تھا جسے زمانے کی مخالف سمت میں چل کر بڑا مزہ آتا، کوئی کچھ کہتا رہے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ منٹو کے شاہکار افسانے ٹوبا ٹیک سنگھ کے کردار بیشن سنگھ کو ہی لے لیجئے، وہ آج بھی پڑھنے والوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ پاگل خانے کے بیشن سنگھ کو نہ ہندوستان سے غرض ہے نہ پاکستان سے، وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب پاکستان اور ہندوستان میں پاگلوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو بیشن سنگھ کو واگا بارڈر کے ذریعے بھارت بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ دونوں سرحدوں کے درمیان ایک زوردار چیخ مارتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے۔ خاردار تاروں کے ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف پاکستان، اور بیچ میں بے نام زمین کے ٹکڑے پر ٹوبا ٹیک سنگھ پڑا ہے۔ منٹو نے آخری سلوٹ افسانے میں فوجیوں کی ذہنی تکلیف کو بیان کیا ہے۔ ان فوجیوں نے دوسری جنگ عظیم ساتھ مل کر لڑی تھی، وہ پکے دوست تھے، لیکن تقسیم کے بعد کشمیر میں ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی لڑائی کا آخر کیا مقصد ہے۔ منٹو کا یہ افسانہ بھارت میں پڑھا جائے یا پاکستان میں، ایسا کوئی شخص نہیں جو اس میں چھپا درد محسوس نہ کر سکے۔ خواہ وہ ناول ہو، خواہ وہ افسانہ ہو، خواہ وہ شارٹ سٹوریز ہو، اس نے ہر ایک ریڈر کو متاثر کیا اپنی تحریر کی کاٹ سے، اپنی تحریر کے ڈیپتھ سے، اپنی تحریر کی ذوق سے۔ مطلب وہ پورے چھائے ہوئے ہیں، جب آپ کو پڑھتے ہیں ان کو تو آپ کے ذہن پہ وہ منظر اور وہ ساری چیزیں، وہ بالکل اس منظر کشی اتنی زبردست ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اصل حقیقت میں چلے گئے۔ منٹو میں سنجیدگی کے ساتھ مزاحیہ رنگ بھی موجود تھا۔ ان کے بعض جملے دوستوں کو الگ ہی مزہ دیتے۔ ان کے ایک دوست نے لکھا کہ ایک بار ایک میم صاحب کی حسین ٹانگوں کو دیکھ کر منٹو کہنے لگے، اگر مجھے ایسی 4 ٹانگیں مل جائیں تو انہیں کٹوا کر اپنے پلنگ کے پائے بنوا لوں۔ منٹو اپنے خاکے نور جہاں سرور جاں میں لکھتے ہیں، نور جہاں فلم بینوں کے لیے ایک فتنہ تھی، قیامت تھی، لیکن مجھے اس کی شکل و صورت میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا۔ اگر کبھی نور جہاں کی آواز فضا میں بلند ہو تو کان اسے سنے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب اسے فلم کے لیے گانا ہوتا تو وہ خاص اہتمام سے پاؤ بھر اچار کھائے گی، اس کے بعد برف کا پانی پیے گی۔ کہتی ہے اس طرح آواز نکھر جاتی ہے۔ منٹو نے اسی خاکے میں نور جہاں اور ان کے پہلے شوہر شوکت رضوی کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عاشقوں کی اس جوڑی کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے میں منٹو نے بڑا کردار ادا کیا۔ ان کی شوکت سے بڑی گہری دوستی تھی۔ اب یہ سوال کہ منٹو کیا اپنی زندگی میں بھی ویسے ہی غیرت مند، انا پرست اور خوددار تھے جیسے وہ اپنے افسانوں کے بعض کرداروں میں نظر آتے تھے؟ یہ ایک شفاف حقیقت ہے کہ اپنی ابتدائی زندگی میں اگر وہ ایسے تھے بھی
तो आखिरी सालों में शराब नोशी की लत ने इन्हें इंतहाई बेबस और लाचार बना दिया था। यहाँ तक कि घर वालों को इन्हें पागल खाने तक भेजना पड़ा, जहाँ उनका इलाज होता रहा। मंटो के करीबी दोस्त शाहिद सिद्दीकी लिखते हैं कि मंटो ने शराब के लिए अच्छा बुरा सब लिख डाला। एक वक्त आया कि पब्लिशर दूर से देखते कि मंटो आ रहा है तो इधर उधर खिसक जाते। लोग उनसे दूर भागते थे कि अब वो फिर पैसे मांगेंगे। मंटो ने अपनी सेल्फ स्टीम ही ख़त्म कर ली थी। शाहिद सिद्दीकी के मुताबिक मंटो की अब बिल्कुल वही हालत थी जिसका शिकार अख्तर शिरानी और मीरा जी थे। वो बेतकल्लुफ़ लोगों की जेब में हाथ डाल देते और जो कुछ जेब में होता निकाल लेते। ऐसे हालात में मंटो की लोग कितनी इज्जत करते होंगे, ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। फैमिली हो गई थी, बच्चे हो गए थे, फिर शराब की लत ऐसी थी। बहुत बड़ी तादाद में अफसाने ख़ासतौर पर पाकिस्तान आने के बाद जो उन्होंने लिखे हैं वो तो डेली नीड्स को पूरा करने के लिए वो पब्लिशर के दफ्तर में बैठ के आधे घंटे के अंदर एक अफसाना लिखा करता था कि अच्छा पैसे दे दो और मुझे, क्योंकि वो चाहिए थी। एक अकाउंट है उनका अपना जिसमें उसमें आया है कि मुझे और कुछ होना हो, खाना वाना है, बाकी चीज़ है, दिन में 40 रुपये इसलिए कमाने हैं कि उसमें से 37 रुपये की बोतल आती थी। मंटो को जब शराब न मिलती और उनका नशा टूटने लगता तो वो हद दर्जे के खुदगर्ज साबित होते। पूरी दुनिया उनके लिए जैसे बेमानी हो जाती थी, यहाँ तक कि उनके लिए अपनी बीवी बच्चे भी। एक दिन मंटो की बेटी बीमार पड़ गई। बीवी ने दवा लाने का कहा। मंटो जब घर वापस आए तो खाली हाथ नहीं थे, मगर दवा के बजाय उनके हाथ में शराब की बोतल थी। ये उनका एक भयानक और खौफनाक रूप था, जिसका कलम तवाइफों और मजलूम खवातीन के हक में तो लिखता, लेकिन खुद अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा उसे शराब की बोतल अजीज़ थी। एक बार मंटो शदीद बीमार हुए, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी। एक नौजवान जो मंटो के अफसानों का आशिक था किसी तरह मंटो तक पहुंचा और उन्हें अपना खून अतिया कर दिया। इस मौके पर मंटो की मासूम बेटी उस नौजवान से पूछती है, आपने अब्बा जान को खून किस लिए दिया? वो नौजवान कहता है, सादत हसन मंटो की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। जिस किस्म के हालात वो देख रहे थे, क्या ऐसे हालात देखने के बाद कोई नॉर्मल रह सकता है? और अगर मंटो साहब में एक तरह से मान लिया जाए कि प्रॉब्लम थी उनके अंदर, तो क्या ये प्रॉब्लम गालिब के साथ नहीं थी? क्या गालिब का फिर तो तमाम कलाम जो है वो जला देना चाहिए? मीर को हमें करना चाहिए कि निसाब से तो निकाल ही देना चाहिए। उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, ये शेर मीर का है। पूरी ज़रा इसको सियाक़ व सबाक़ के साथ समझें तो क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर एक काम करें कि किसी परहेज़गार मौलवी साहब को बुलाया जाए और उनसे कहें कि आप अफसाना निगारी शुरू करें और हम आपके अफसाने पढ़ेंगे। मारूफ मुसन्निफ़ा असमत चुग़ताई ने अपनी यादाश्त कागज़ी है पैरहन में लिखा है कि मंटो अगर कीचड़ उछालते हैं तो ये वो गंदगी है जिसे साफ़ करने की ज़रूरत भी शिद्दत से महसूस होती है। मंटो की नवासी और मुसन्निफ़ा आयशा जलाल ने अपनी किताब द पिटी ऑफ पार्टीशन में लिखा है, चाहे मंटो तवाइफ़ों, दलालों या मुजरिमों के बारे में लिख रहे हों, वो अपने क़ारीन पर यह तासुर देना चाहते थे कि ये बदनाम लोग भी इंसान हैं, उन लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान जिन्होंने मुनाफिकत की चादर ओढ़ रखी है। मंटो के अफसाने चुगत पर भी काफ़ी तनकीद हुई। उसमें एक ऐसा शख्स दिखाया गया है जिसे एक पहाड़ी लड़की अपनी अदाओं से सब कुछ कह देती है, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं बोलती। ये शख्स कोशिश के बावजूद इज़हार मोहब्बत में नाकाम रहता है। ऐसे में एक और शख्स लड़की की ज़िंदगी में आता है और ये जुगत हाथ मलता रह जाता है। इस अफसाने पर भी लोगों ने मंटो को निशाने पर रखा। भारतीय मुसन्निफ़ा रेती तनोजा कहती हैं कि मंटो इस ख्याल से बाज नहीं आते थे कि ख़वातीन की जिनसी ज़रूरियात और अपना एक जिनसी विजन होता है, और फिर अदब वही नहीं होता जो ज़माने को सूट करता हो। मंटो पर फहुश निगारी का इल्ज़ाम लगाने और इनका दिफा करने वाले दोनों बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर हकीकत यही है कि अदीब वही लिखता है जो उसके गिरदो पेश हो रहा होता है, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। एक बात तो तय है कि मंटो के कलम से निकलते नश्तर ऐसे दिमागों में ज़्यादा चुभते हैं जो हर चीज़ को मज़हब और रिवायात के आईने में देखने के आदी हैं। एक वक्त आया मंटो हालात से इतने तंग हो गए थे कि अक्सर खुद को जिंदा कब्र करार देते। इसमें यकीनन ज़माने का कुछ ना कुछ कसूर रहा होगा, मगर जिस ढंग से मंटो ने ज़िंदगी गुजारी
اس میں دوسروں سے زیادہ خود منٹو کا اپنا ہی ہاتھ تھا، ایک ایسے اذیت پسند شخص کی طرح جسے خود کو زخم لگانے میں راحت ملتی تھی۔ منٹو چاہتے تو شاید اوسط زندگی جی سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی عمر کے کئی سال شراب اور سگریٹ کے دھوئیں میں پھونک ڈالے۔ وہ چاہتے تو اپنا طرز زندگی تبدیل کر کے 30-40 سال مزید زندہ رہ سکتے تھے، مگر نہیں، منٹو 42 سال 8 ماہ اور 4 دن زندہ رہنے پر ہی راضی تھے۔ شاید یہ اچھا ہی تھا، کیونکہ آج کے زمانے میں تو انہیں سننے اور پڑھنے کی ذرا بھی تاب نہیں۔ بہت سارے رائٹرز جو کہ تھوڑی سی سیف اپروچ لیا کرتے تھے اور اوائڈ کرتے تھے، منٹو نے ایسا کبھی کوئی سیف اپروچ نہیں لی، لکھا اور بہت لکھا اور بہت سخت لکھا، اور ایک آئی تھنک یہ بدقسمتی بھی ہم اپنے معاشرے کی کہیے کہ وہ آج بھی ریلیونٹ اسے لگتا ہے کہ شاید ہمارا معاشرہ بہت سارے ان پرٹیکولر معیاروں پہ آج بھی اسی چیزوں کو دہرا رہا ہے، اس میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں آئی، اس لیے وہ جو لکھا ہوا جو آج سے 70 سال پہلے تھا وہ شاید آج بھی ریلیونٹ اسی لیے ہے۔ منٹو 18 جنوری 1955 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ قبرستان جائیں تو چشمے تصور سے لگتا ہے کہ ان کی قبر کے ایک طرف منگو کوچواں فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، تو دوسری طرف وہ تمام عورتیں نوحہ کناں ہیں جنہیں ایک دنیا بد کردار کہتی رہی۔ ارے ہاں، منٹو کے کتبے کے ساتھ کیا ہوا وہ بات تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ منٹو جب 40 سال کراس کر گئے تو ان کی چھٹی حس بتانے لگی کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ شراب اور سگریٹ نے منٹو کو بالکل کھوکھلا کر دیا تھا، منٹو کی زندگی ہی نے موت کے منہ میں لے جا رہی تھی۔ شاید یہی احساس تھا کہ جب ظفر زبیری نے ان سے آٹوگراف مانگا تو منٹو نے اس پر اپنا کتبہ لکھ ڈالا۔ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، منو مٹی تلے پڑا اب بھی اسی فکر میں سرگرداں کہ کون بڑا کہانی کار ہے، خدا یا وہ خود۔ مگر منٹو کے رشتہ داروں نے الفاظ بدل کر یوں کر دیے، یہ سعادت حسن منٹو کی قبر ہے، جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوح جہاں پر حرف مقرر نہیں تھا۔ وہ منٹو جو اپنی تحریر میں ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، جس نے دلی ریڈیو اسٹیشن کی ملازمت کو محض اس لیے لات مار دی تھی کہ اس کے لکھے ڈراموں کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ذرا سوچئے کہ قبر میں اس پر کیا بیتی ہوگی۔ مردے اگر بول سکتے تو منٹو اس ناانصافی پر قبر سے صدائے احتجاج ضرور بلند کرتا۔ معروف صحافی وسط اللہ خان لکھتے ہیں کہ منٹو، تمہارے ساتھ اچھا ہوا کہ غالب کا لکھا باقی لوگوں کی طرح ججوں کو بھی سمجھ نہیں آیا، ورنہ تمہاری قبر کا کتبہ بھی کسی جج کے کٹہرے میں پایا جاتا۔ منٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی کی بازی ہار کر بھی جیت گیا۔ آج دنیا اسے دوبارہ دریافت کر رہی ہے، فلمیں بن رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہم اور آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی اس کے چاہنے والے بہت ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ منٹو کا نام ایسے ہی زندہ رہے گا جیسے اس کی کہانیوں کے کردار زندہ ہیں۔ منٹو کون تھا؟ گندی کہانیاں لکھنے والا فحش رائٹر یا پھر اردو ادب کا عظیم مصنف؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ویسے جس کی جو مرضی آئے کہتا رہے، منٹو کو نہ تو زندگی میں کوئی فرق پڑتا تھا اور اب تو بالکل ہی نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات ہے، کوئی مائی کا لال ایسا ہوگا جو 1000 سال بعد بھی منٹو کے بغیر ذرا اردو افسانے کی تاریخ لکھ کر تو دکھائے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زبان اب تک تیری